یہ جو ٹرانسجینڈر ہو رہے ہیں, پیپل آر چینجنگ دیئر سیکس, ہر چیز چینج ہو رہی ہے, یہ کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ لیکن الٹیمیٹلی اچھا ٹائم آئے گا, اتنا اچھا ٹائم کہ فتوحات ہماری ہوں گی, یہ سارے ملک ہمارے ہوں گے. ایون جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال کس بات سے نکلے گا, اس کو کوئی چیز غصہ دلائے گی. الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, something will make Dajjal so angry that he'll come out. ٹھیک ہے, اپنی وہ اللہ کے حکم سے چینز اور شکلز کو توڑے گا. اس کی ریزن کیا ہوگی؟ علماء بیان کرتے ہیں محدثین شرح میں حدیثی کہ جب مسلمان کی فتوحات ہو رہی ہوں گی نا, وہ جیت پہ جیت اور جیت پہ جیت کر رہے ہوں گے امام مہدی کے ساتھ, that will make him so angry. ٹھیک ہے, اب خود آ کے میں ان کو روکوں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ عرب اسٹیٹس نے تو اسرائیل کو مان لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بہت تسلیم کر لیا ہے, اور وہ اتنے برے سے شکنجے میں ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. فائنینشلی جس سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اسٹریٹجکلی جس سے انہوں نے پکڑا ہوا ہے, وہ تو بالکل انہوں نے تو اپنی کنٹریز کو اور زیادہ ویسٹرنائز اور ماڈرنائز کرنا, ان کا اور کوئی فکر نہیں ہے. انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ علماء کی بات نہیں کر رہا میں عرب اسٹیٹس اور ہیڈس کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کرس نہیں کرنا چاہیے ان کو؟ کرس نہیں کرنا چاہیے بیکاز آف دا ریزنز یو جسٹ مینشنڈ کہ وہ کس طرح سے شکنجے میں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. میں یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے نا, یہاں پہ ان کی بات ہمارے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری چیز سمجھنا کہ ہم ان کے بارے میں تو بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو گئے فارغ ہو گئے ہیں, اور ان کے دیکھو یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. جسٹ فار اے فوڈ آف تھاٹ, آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کی جو خون کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے, بالکل کعبے سے بڑھ کر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ادھر ویگرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو مار پیٹ کی تو ٹھیک ہے, وہ چائنیز آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ان کی جو دین ہے نا یہ بیماری ہے, کیونکہ وہ تو لا دین ہے, وہ تو کسی بھی دین کو نہیں مانتے. بہت ساری اسٹیٹس ہیں جو مختلف دینوں کو مانتے ہیں, یہ کسی دین کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ان کا دین جو ہے بیماری ہے, ان کو کلینزنگ کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ اٹ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے نا, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, لٹرلی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہم کہیں گے ہم نے آواز اٹھائی, بٹ آن دا فیس آف اٹ وی آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ. آپ اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کسی سے بات کریں گے تو ابھی بھی ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو اس کی ریزنز بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے پہ یہ پریشر ہے, ہمارے پہ یہ اکنامک پریشر ہے, ہمارے پہ یہ اسٹریٹجک پریشر ہے. تو جب آپ اپنے لیے احساس کر رہے ہیں اس بات کا, تو آپ ان کے لیے احساس نہیں کر رہے جو عرب وہاں پہ وہ پھنسے ہوئے اسی طریقے سے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. ناٹ وہ آپ کو جسٹیفائنگ ایسی ایسی اسٹریٹجیز اور پلانس اور فگرز بتا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار تم بچے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کے بارے میں, ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ہو بڑی ہے پاکستانیوں سے اور سب کانٹیننٹ سے. جو خراسان کا علاقہ ہے نا, وچ انکلوڈز افغانستان اینڈ پاکستان اینڈ ایران کا ایریا بھی بیچ میں آتا ہے, اس سے بڑی ہوپ ہے. عرب ورلڈ سے نہیں ہے, اللہ کرے ہو, مطلب خیر ان میں بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, علماء بڑے بڑے دین کی خدمت جتنی پچھلے 100 سال میں جتنی سعودی عرب نے کی ہے اتنی اور کسی نے نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بڑے برے حالات ہیں. وہ آپ ان کے اسٹیٹس دیکھ لیں. حدیث میں کیا آتا ہے, امام مہدی سے پہلے جو ایک سائن ہوگا, 3 sons of خلفاء will be fighting with each other over a treasure beneath the Kaaba. حدیث پہ آتا ہے, صحیح حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے, which some علماء interpret کہ یہ وہ خلافت کا ہے. بالکل. اور why they sons of خلفاء, کیونکہ خلافت تو ہے نہیں, کیونکہ وہ پرانے خلفاء کے بیٹے ہوں گے. جیسے حضرت مریم کو کہا تھا کہ یا اختہ ہارون, ہارون کی بہن, نسبت دی ہوگی. سو بات یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ بلیک فلیگز نکلیں گے خراسان سے, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی نہیں روک پائے گا پھر. ٹھیک ہے, اینڈ they'll be going and supporting المہدی. اس میں 2 opinions آتے ہیں. کچھ علماء صحیح کہتے ہیں اور بڑے تکڑے علماء بھی ہیں اس میں, اور کچھ علماء جو بھی بڑے تکڑے ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس ایریا میں خیر ہے اور یہاں سے لوگ نکلیں گے. اور جو اللہ نے فرمایا کہ join them even if you have to crawl over the snow. یاد رکھیں, میں ISIS کی بات نہیں کر رہا, میں TTP جیسے ایسے اداروں کی جو کہ ملک اور حکمرانوں کو کافر سمجھتی ہے, وہ گمراہ ہیں, ہم تو کلیئرلی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, بات ہے کہ جو صحیح عقیدے والے ہوں گے, جو امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے, تو یہاں سے نکلیں گے. اینڈ یو نو سم آف دا نریشنز جیسے کہ امام مہدی ول بی فرام خراسان, ہی ول ایمرج فرام خراسان. although اتنا کلیئر نہیں ہے, دس از اے ویگ کانسیپٹ. لیکن میرا بھی, میں آئی ڈونٹ ہولڈ دس اوپینین, لیکن سم آف دا, اگر یہ ضعیف حدیث ہے دس مینشنز کے, اور موضوع اور من گھڑت حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ امام مہدی ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن واللہ عالم. لیکن بات ہے کہ وہ جوائن کریں گے ان کو. اس جگہ میں بہت خیر ہے, اللہ نے پوٹینشیل دی ہے, اللہ نے, دیر از اے ریزن. 2 ہی اسٹیٹس ہیں جو کہ فلاسفی اور ایک آئیڈیالوجی کی بیسس بنی ہے, ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے یہ اسرائیل سے 1 سال پہلے وجود میں آیا,
شاید اسی کی تباہی. اور پاکستان نے الحمدللہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا اسرائیل کو, اور جو جانتا ہے اسرائیل کی بیسکس وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. سو بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اٹامک پاور بنایا اور میراکلیسلی بنایا, کیونکہ میری جو بات ہو رہی تھی کچھ انٹرنل جو اٹامک انرجی میں لوگ کام کرتے ہیں کہتے ہیں اٹ واز اے میریکل, واللہ کس طرح سے بنا, کیا ہوا, اللہ نے ہمیں کروایا, وہ ڈیٹیل سٹوری ہے. اللہ نے ہم سے کام لینا ہے, اپنے دین میں کام لینا ہے. اگر ہم نے کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو بھلا دے گا, نہ دنیا ہماری نہ آخرت ہماری واللہ. لیکن اگر ہم نے دین کو اون کر لیا تو انشاءاللہ فیوچر ہمارا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا. اگر نہ عطا کی اور شہادت مل گئی جو کہ ہر مومن کا خواب ہونا چاہیے, تو جنت تو انشاءاللہ ہماری ہیں. سو بات یہ ہے کہ دین پہ آ جائیں, پڑھنا شروع کریں دین کو, احادیث کو, قرآن کو, اپنے بچوں کو اس پہ تیار کریں, اور انشاءاللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ. آمین. فائنل ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دین کی طرف آنا چاہیے, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں. ان چیزوں کو میرے خیال زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. جب آپ نہیں پڑھیں گے نا تو یو وڈ سی ایوری تھنگ از گڈ. ٹھیک ہے, دنیا کے اس کونے میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, چل کرو, اپنی زندگی چل رہی ہے. لیکن جب آپ یہ پڑھنا شروع کرتے ہو نا, دین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ, آپ لنک بنانا شروع کرتے ہو نا, آپ کے ذہن میں چیز بننا شروع ہوتی ہے کہ اچھا ورلڈ اس طرف جا رہی ہے بھائی, یہ جو اب طوفان وہاں کھڑا ہے یہ کل میرے سر پہ بھی آ جائے گا. تو دین یو اسٹارٹ پریپیئرنگ, تو نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ دیز احادیث. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ہی پڑھا ہوگا, ہم سب نے جب پڑھا ہے, جب ان احادیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک ڈفرینٹ ٹرانس میں سمجھتا ہوں چلے جاتے ہیں. ہم ایک ڈفرینٹ نظر سے اپنی دنیا کو بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل کو بھی ایون دیکھنے لگ جاتے ہیں, اپنی عبادات کو, سب چیزوں کو. اینڈ دین وی انکانشیسلی مطلب ٹرائی ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف آور سیلفز. تو میرے خیال سے اس طرف آنا چاہیے ہم سب. حیدر آپ بھی. میں علی بھائی کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے. سولوشن ہماری نظر میں صرف یہی ہے جو ہمیں نصوص سے ملتا ہے کہ ہم اپنے نالج بیس کے اوپر کام کریں, اپنے اعمال کے اوپر کام کریں. اور اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو وی ہیو ایبسولوٹلی نو گارنٹی دیٹ وی ول بی اینڈنگ اپ آن دا رائٹ سائڈ. کیونکہ جب دجال آ بھی جائے گا تو وہ نوجوان جب دجال کو پہچانے گا, جب دجال اس کو بیچ میں سے کاٹ کے جو دوبارہ سے زندہ کرے گا, پھر کہے گا اب تو مجھے یقین ہوگا کہ تم ہی دجال. تو وہ کس بیسس پہ کہہ رہا ہے؟ اس کو کوئی الہام تو نہیں ہوا, نالج کی بیس پہ کہہ رہا ہے. نوجوان ہے, حدیث میں ہے کہ وہ نوجوان تھا. اگر اس نوجوان کے اپنے اعمال نہیں ہوں گے, اس کے پاس نالج نہیں ہوگا, تو ہاؤ ول ہی بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ہی از دا فالس مسایا. He is not the real thing. He is the false messiah. He is the دجال. اس لیے اپنی نالج بیس کو اسٹرانگ کریں, اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم رانگ سائڈ پہ اینڈ اپ کرتے ہیں, مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ وہ بھی ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ وہ بھی نصوص سے ہی ملتا ہے. ہم خوش فہمی میں بھی مسلمان ہو جاتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم تو رائٹ سائڈ پہ ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. تو جو ایفرٹ کر سکتے ہیں کریں. آئی وڈ سجیسٹ کہ نالج گین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی بلڈ کریں. اپنے بچوں کو دیندار لوگوں سے شادی کروائیں, اپنے بچوں کو دین پہ تربیت کریں, اپنے اسکولز بنائیں جو کہ اسلامک طرز عمل پہ ہوں. ٹھیک ہے, اپنے ادارے کھڑے کریں, ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنز اپنے جن کے پاس جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ویسے اسلامک جمز بنائیں. اپنی سوسائٹیز پوری ایسی سوسائٹیز بنائیں جو پوری دین پہ چل رہی ہے, اور وہاں پہ ایک اچھا ماحول ہو, حلقات ہو رہے ہوں, حفظ چل رہا ہو, اور وہاں پہ شادیاں بھی آپس میں ہو رہی ہوں. یہ سوسائٹیز بنائیں. ٹرائنگ ٹو اون اسلام ان ادر ورڈز, کیونکہ ہم نے اسلام کو تو اون نہیں کیا انفارچونیٹلی ابھی بھی. مطلب وی ہیزیٹیٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اسلام ان پبلک گیدرنگز. What would you say, man? We need more Umars رضی اللہ تعالی. Yes. And سنو سبحان اللہ, عمر نے جو کیا نا وہ سیکریفائز کے بغیر نہیں کیا. جو کیا وہ 8 گھنٹے کی سلیپ لے کے نہیں ملتا, وہ پیٹ بھر کے کھانے سے نہیں ملتا, وہ خواہشات پہ عمل کر کے نہیں ملتا, وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ راتیں گزارنے سے نہیں ملتا. وہ ملتا ہے نا, وہ قربانیوں سے ملتا ہے. اور پھر جنتیں بھی ملتی ہیں. کوئی آپ کسی کو احسان نہیں کر رہے, اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنی جنتوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ کے لیے آپ کر رہے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے. یہی بیوٹی ہے اسلام کی. بات ہے کہ دس از دا ٹائم آف انویسٹمنٹ. واللہ جتنا کر سکتے ہیں کریں, اپنی ایک ادارے بنائیں. اس جو ایک کنونشنل سسٹم ہے نا پوری دنیا کا, اس جال جو ویب ہے, اس سے نکلیں. اپنے علاقے بنائیں, اپنی مطلب میں فیوچر پلاننگ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی سوسائٹی جہاں پہ آپ کی ویجیٹیشن اگ رہی ہو, جہاں پہ آپ وہ پوری سوسائٹی کو جا رہی ہو, آپ کے اپنے بورنگ ہو, آپ فلٹرڈ پانی پی رہے ہو, مختلف کام کریں. انسٹیٹیوشنز بنائیں, اسکولز بنائیں, جمز بنائیں, حلقات. ہمیں کمیونٹی سینٹر چاہیے, اس میں سپورٹ کریں, یوتھ کلب کو سپورٹ کریں, اسٹیبلش ان یور سٹی, یور کنٹری.
inshallah there's a lot because to when say, you lekin- have an environment Yes. where everybody has the same direction, yes, same vision, yes. تو اسلام پہ چلنا, اس کو پھیلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے, right? not rejecting ahadith. Exactly. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے والی بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کی نیٹی گریٹیز کا, شروعات کا اور اینڈنگ کا اور ڈیٹیلز کا نہیں پتا, لیکن بیکاز یو آر لیونگ ان دس ایرا اینڈ ایج یو وانٹ ٹو فکس دس حدیث آن سم ایونٹ. لیکن میرے خیال سے تو یہ بھی چیز جو ہے یہ سب احادیث کے لیے پہ فٹ نہیں ہوتی, یہ ان احادیث پہ صرف فٹ ہوتی ہے جس میں اسپیسیفکلی چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا. جو چند باقی احادیث ہیں جو آپ کو اسپیسیفکلی بتاتی ہیں, مثال کے طور پر جیسے کہ عرب اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے, ٹھیک ہے, یہ تو مطلب ان کے بارے میں تو ہم حتمی طور پر کہہ ہی سکتے ہیں کہ یو نو دس از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو حدیث میں. کیونکہ مائنر سائنس میں نا 3 چیزیں مینلی, ایک وہ مائنر سائنس جو کہ ہو گئے چلے گئے اور دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے, جیسے اللہ کے نبی کی ڈیتھ, اب اللہ کے نبی کی ڈیتھ, اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یا مون کا آپس میں سپلٹ ہونا, ٹھیک ہے, شق القمر, یا پھر اس طرح کی کچھ چیزیں جو صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, یا اہل بیت کی جو وفات تھی, وہ تو ہو کے چلے گی, جس میں تو کسی کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بالکل. دوسرے وہ سائنس ہیں جو کہ ہوئے پہلے بھی اور بعد میں ریپیٹ بھی ہوں گے, یعنی فتنے اور مصیبتیں. اور تیسرے وہ سائنس ہیں جو کہ فیوچر میں آئیں گے, وہ ابھی نہیں ہوئے, اور وہ قرب قیامت اور قرب مائنس میجر سائنس آئیں گے. بالکل بالکل. ہم جو اصول بتائیں گے نا ابھی, وہ اس سے وہ جو فیوچر میں آنے والے سائنس ہیں نا, جو ابھی تک اس دنیا نے نہیں دیکھے. فار ایگزامپل یوفریٹس جو ریور ہے, اس سے ایک گولڈ کا ماؤنٹین نکلے گا, واضح ہوگا, اور وہ کوئی آئل ریزرو نہیں ہے, وہ کوئی اور کوئی وہ نہیں ہے, وہ گولڈ کا ماؤنٹین ہی ہوگا, جب جو کہا گیا وہ ٹھیک ہے, اور اس پہ لوگ لڑیں گے اس کو پانے کے لیے. تو حالانکہ ہے تو بھی کیش کرنسی ہے یا کارڈ چل رہے ہیں, لیکن اسٹل گولڈ ہیز ویلیو, اس سب کے پیچھے بیکڈ بائی گولڈ ہے. تو وہ لڑیں گے حتیٰ کہ ہر 100 بندوں میں سے 99 فوت ہو جائیں گے اس میں, ٹھیک ہے, لوگ مرتے چلے جائیں گے اور کوئی اس کو پا نہیں پائے گا, لیکن فرمایا تھا اسے دور رہنا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, اسے دور رہنا, ٹھیک ہے. اس کہ بہت ساری احادیث ہیں ملاحم کے بارے میں, ملحمۃ الکبریٰ, ملحمۃ العظمیٰ, اور مسلمانوں کا فتوحات کرنا, امام مہدی کا آنا, یہ ایک مائنر سائن ہے جو کہ ابھی تک نو بڈی کین سے کہ ہو چکا ہے یا آ چکا ہے نا. اور یہ جو احتیاطی چیزیں ہیں نا, وہ یہ ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل یاجوج ماجوج کو یہ نہیں کہہ دینا کہ وہ چائنیز ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ نے ذوالقرنین کی وہ ڈیفائن نہیں کر دینی کہ فار ایگزامپل وہ ان جگہوں پہ گئے تھے. خیال وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ تفسیر میں آتا ہے, لیکن مائنر سائنس پہ کہ فار ایگزامپل جو آنے والی چیزیں کہ دجال سسٹم ہوگا, اور ان کو نا فون سے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ دجال ہے, اس کے پاس سب میرینز ہیں, اس کے پاس جیٹس ہیں, سب کچھ, یہ دجال ہے. یہ کہنا یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو یہ دوسری جو ہے نا ایک, کیونکہ آج کل کچھ اسکالرز ہیں جو واقعی انٹرپریٹ ایسے کرتے ہیں, ان سب احادیث کو سمبولک لے لیتے ہیں. بالکل, اور بہت زیادہ, مطلب بہت ایسے کہ دے آر شیور کہ یہی اس بارے میں بات ہو رہی ہے. سو نیور میک دس مسٹیک, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹس ہوں, گو بیک ٹو اسکالرز, گو بیک ٹو علماء, ڈونٹ گو بیک ٹو ٹام ڈک اینڈ ہیری. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا یہی منہج تھا. یعنی حذیفہ ایک صحابی ہیں, حذیفہ ابن الاسید الغفاری, وہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہتے ہیں کہ حذیفہ دجال از آؤٹ, دجال از آؤٹ. تو انہوں نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. ایک اور شخص آیا, حذیفہ دجال از آؤٹ, ہی واز کام, بیٹھ جاؤ. 3-4 شخص آیا, اور پھر ایک اور شخص آیا کہ تم لوگ جو بھاگ کے پریشان ہو کے آ رہے ہو, فلاں شخص نے جھوٹی آواز لگائی اور جھوٹی بات کی, تم لوگ اسے بلیو کرنے شروع ہو گئے اور پینک کر گئے. لیکن انہوں نے پوچھا کہ حذیفہ, ہم نے جب آپ کو یہ بات پینک نیوز بتائی, آپ پینک کیوں نہیں کیے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دجال مجھے کنفرم تھا کہ نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس دور میں نکلتا, ہمارے ٹائم میں نکلے, تو پھر بچے کنکر اٹھا کے اس کو ماریں گے اور اس کو پہچانیں گے اور اس کو بھگا دیں گے, کیونکہ وہ دور ہی نہیں ہے. بلکہ دجال تب نکلے گا جب دلوں میں حسد اور بغض ہوگا, جب مال کی محبت ہوگی. اور مختلف سائنس بتایا جو آج کل کے دور میں لوگوں کے دلوں کا وہی حال ہے, جب مسلمان آپس میں لڑے ہوں گے اور انتشار کے شکار ہوں گے, جب ویلتھ کو پوجا جائے گا. سو بات یہ ہے کہ اور دجال کا ذکر کوئی نہیں کرے گا ممبروں پہ, دجال کو لوگ بھول جائیں گے بالکل کہ ایگزسٹ بھی کرتا. ایک کچھ لوگ ہوں گے جو بات کریں گے اور کریں گے, people will not talk about him on pulpits. So this is important کہ go to people of knowledge, right? So بات ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی بڑی مار پڑنے والی ہے. اچھا شیخ علی, مطلب what do you see, آپ پرسنلی اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دوں نا, ابھی جو امت کے حالات ہونے والے ہیں نا فیوچر میں, بڑی مار پڑنے والی ہے.
اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو. یار ہم سمجھتے ہیں جب تک فائٹ ہمارے ملک تک نہیں آئے گی نا تو ہم سیف ہیں. ہمیں واقعی ویسے میرے خیال سے یار ہیومن نیچر بھی ہے تھوڑی سی ایسی. آپ بڑا احساس جتنا بھی کرنا چاہو ایک حد تک ہی آپ احساس کر پاتے ہو. جب تک کہ آپ کے اپنے اوپر نہ پڑے آپ اس چیز کو ریئلائز کرنا اور اس کو پھر لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے؟ روایت کے مطابق دنیا میں فتنے، ظلم اور فساد اپنی انتہا پر پہنچ جائیں گے، اور اسی دور میں ظہور ہوگا امام مہدی کا. وہ انصاف قائم کریں گے اور مومنین کو ایک جگہ جمع کریں گے. لیکن پھر آئے گا سب سے بڑا فتنہ، المسیح الدجال. دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا، جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا اور ایمان کا سخت امتحان لے گا. اس وقت سچ پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا. پھر اللہ کے حکم سے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آخرکار دجال کو ڈیفیٹ کریں گے. یہ سب قیامہ کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یاد رکھو ہمیں ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ. اس لیے صرف سائنس دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو تیار کرو، ایمان مضبوط کرو، نماز اور دعا کا اہتمام کرو، کیونکہ آنے والے وقت میں صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے. کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟